یہ جنوری 930 کی بات ہے جب مکہ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس زمانے کی پوری مسلم دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ خلافت عباسیہ اندرونی اختلافات سے متاثر تھی جب مکہ میں داخل ہونے والے ایک گروہ نے کعبہ سے حجر اسود اکھاڑ لیا جسے مسلمان مقدس سمجھتے ہیں۔ تاہم یہ گروہ حجر اسود کو اپنے ساتھ لے گیا اور اگلے 22 برس تک واپس نہیں آ سکا۔ یہ گروہ مکہ کیوں آیا اور حجر اسود کو کہاں لے گیا؟ ان سوالوں کے جواب جاننے سے قبل یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حجر اسود کیا ہے اور اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے۔ حجر اسود کیا ہے؟ حجر اسود کے لغوی معنی سیاہ پتھر کے ہیں۔ سرخی اور سیاہی مائل زرد رنگ کے اس بیضوی پتھر کا قطر تقریباً 30 سینٹی میٹر ہے اور یہ کعبہ کے جنوب مشرقی کونے پر دیوار کے ساتھ زمین سے کوئی 5 فٹ کی بلندی پر نصب ہے۔ علی شبیر تاریخ حجر اسود میں لکھتے ہیں کہ اسے سنگ اسود، رکن اسود، سیاہ گوشہ، حجر اور رکن بھی کہتے ہیں، جو طواف کے آغاز اور اختتام کی علامت ہے۔ امریکہ میں غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ گلس سے منسلک محقق نعیم احمد بلوچ کے مطابق حجر اسود کا استعلام، حجر اسود کو چومنا اچھونا، ایک علامت ہے۔ ہم علامتہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں اور اس کی اطاعت کا اعلان کرتے ہیں۔ الارز کی تاریخ مکہ میں ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم آسمان سے اتارے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ حجر اسود اور مقام ابراہیم کو بھی اتارا تاکہ وہ ان سے مانوس رہے۔ شفا الغرام کے مطابق ابن اسحاق کہتے ہیں کہ طوفان نو کے زمانے میں حجر اسود کو جبل، پہاڑ، ابو قبس پر محفوظ رکھا۔ جب حضرت ابراہیم نے کعبہ تعمیر کیا تو جبریل نے حجر اسود کو لا کر اس کی جگہ پر نصب کیا۔ دائرہ معارف اسلامیہ میں شفا الغرام کے حوالے سے حجر اسود میں اللہ تعالیٰ کی چند آیات بینات، واضح نشانیاں یہ بتائی گئی ہیں کہ زمیں پر آنے کے بعد حجر اسود عظیم حوادث مثلاً طوفان نو وغیرہ سے دوچار ہونے کے باوجود جوں کا تو محفوظ رہا۔ کئی مرتبہ اپنی جگہ سے اکھاڑا گیا مگر وہ اپنی جگہ پر واپس آ گیا۔ جب حجر اسود 22 سال کے لیے کعبہ سے اکھاڑ لیا گیا۔ پیر 18 جنوری 930 کی سے پہر تھی جب وہ واقعہ پیش آیا جس کے بعد کئی برس حجر اسود کعبہ کے بجائے ایک اور مقام پر موجود رہا۔ 9ویں سے 11ویں صدی کے دوران عراق، یمن اور خاص طور پر بحرین میں سرگرم کرامتاہا کی فوج اس سے 6 دن پہلے حج کے پہلے روز ابو طاہر سلیمان کی قیادت میں گھوڑوں پر سوار حرم میں داخل ہوئی تھی۔ فرانسس ای پیٹرز اپنی کتاب مکہ اے لٹریری ہسٹری آف دی مسلم ہولی لینڈ میں لکھتے ہیں کہ کرامتہ عباسی خلافت کو جہاں کمزور پاتے حملہ کرتے اور کوفے سے مکہ جاتی حج کی شاہراہ درب زبیدہ ان کا آسان ہدف تھی۔ 10ویں صدی کے پہلے 7 سال کرامتاہا عراقی حج قافلوں کو ہراساں کرتے رہے۔ اگلی 2 دہائیوں میں خاموشی رہی۔ پھر سنہ 925 میں بغداد سے چلا حج قافلہ مکہ نہ پہنچ سکا اور عباسی خلافت کے اس دارالخلافہ سے اگلے 2 سال کسی نے حج پر جانے کی جرأت نہ کی۔ عثمانی مورخ قطب الدین کے مطابق ابو طاہر کی فوج نے حرم مکہ اور ارد گرد کی گھاٹیوں میں تقریباً 30,000 لوگوں کو قتل کیا۔ 1,700 افراد کی جان طواف کرتے ہوئے لی گئی اور زمزم اور دیگر کنویں لاشوں سے اٹ گئے۔ پھر انہوں نے کعبہ کے خزانے کو لوٹا۔ مقام ابراہیم یعنی وہ پتھر جس پر کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں کی تلاش کی لیکن اسے کہیں چھپا دیا گیا تھا۔ مایوس ہو کر ابو طاہر نے حجر اسود اکھڑوا کر اپنے علاقے الاحسا کے دارالحکومت حجر میں دارالحجر نامی مسجد میں لگو الف دیا۔ اسلامی انسائیکلوپیڈیا میں سید قاسم محمود لکھتے ہیں کہ اب ابو طاہر پر خبت سوار ہوا کہ لوگ کعبہ کے حج اور طواف کو چھوڑ کر دارالحجر کا حج کریں لیکن ناکامی ہوئی۔ حجر اسود تقریباً 22 سال تک ابو طاہر کے قبضے میں رہا اور تقریباً 10 سال تک کعبہ کا حج امن نہ ہونے کی وجہ سے نہ ہو سکا۔ سنہ 939 میں ابو طاہر کی اجازت اور ہر حاجی سے 5 دینار محصول کی وصولی کی شرط سے حج دوبارہ شروع ہوا۔ قطب الدین کے مطابق کعبہ کے مشرقی کونے کی جانب حجر اسود کی جگہ خالی رہی اور لوگ تبرک کے طور پر اس جگہ ہاتھ رکھ دیا کرتے۔ سنہ 950 میں حجر اسود دوبارہ کعبہ میں نصب کیا گیا۔ قربانی کے دن کو سنبربن حسن کرمت نے حجر اسود کو دوبارہ اس کی جگہ پر لگایا۔ لوگوں نے حجر اسود کو دیکھا تو سجدہ شکر بجا لائے اور اسے بوسہ دیا۔ آگ کی تباہی اور کعبہ کی تعمیر۔ نواضح رہے کہ اسلام سے قبل بھی حجر اسود مقدس سمجھا جاتا تھا۔ اسلام کے آغاز سے قبل ایک بار کعبہ کی عمارت آگ لگنے سے تباہ ہو گئی جس کے بعد کعبہ کی نئی تعمیر ہوئی لیکن جب حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کرنے کا موقع آیا تو اہل مکہ اس بات
پر جھگڑنے لگے کہ یہ اعزاز کس کے حصے میں آئے۔ دائرہ میں سر ابن حشام اور شفا الغرام کے حوالے سے لکھا ہے کہ آخر قریش کے معتبر ترین شخص ابو امیہ بن المغیرہ نے کہا کہ جو شخص سب سے پہلے نمودار ہو وہی یہ خدمت بجا لائے گا، اور عین اسی وقت پیغمبر اسلام کا گزر ہوا تو سب پکار اٹھے کہ امین آ گئے، محمد آ گئے، یہ ہمیں پسند ہے۔ روایت ہے کہ پیغمبر اسلام نے کمال دانش مندی سے کہا مجھے ایک چادر دیجیے۔ چادر مہیا کر دی گئی، اس میں حجر اسود رکھا اور قبائل کے سرداروں سے کہا کہ وہ اس کپڑے کے کونے پکڑ کر لے چلیں۔ پھر اپنے خود پتھر کو اٹھایا اور مقررہ مقام پر رکھ دیا۔ اس روایت سے علم ہوتا ہے کہ گویا تب تک حجر اسود ایک ہی پتھر تھا اور اس کے ٹکڑے نہیں ہوئے تھے۔ حجر اسود کو کب کب نقصان پہنچا؟ الارزقی 7ویں صدی میں عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کعبہ میں شریک لوگوں سے نقل کرتے ہیں کہ کعبے کو آگ لگنے سے حجر اسود کے 3 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ ایک چھوٹا سا ٹکڑا کسی طرح بنوشیبہ کے ایک آدمی کے ہاتھ لگ گیا اور بہت دن بعد تک بنوشیبہ کے پاس رہا۔ پھر عبداللہ بن زبیر نے حجر اسود کے ٹکڑوں کو چاندی کے حلقے سے باندھ دیا۔ جب بعد میں یہ حلقہ کمزور ہو گیا اور حجر اسود کے ٹکڑے ہلنے لگے تو عباسی خلیفہ ہارون الرشید نے حجر اسود میں آر پار سوراخ کر کے اس میں چاندی بھروا دی۔ علی شبیر کی تاریخ حجر اسود کے مطابق تاریخ میں کوئی 3 بار حجر اسود پر ضربیں لگائی گئیں۔ گو بظاہر اس کے ٹکڑے علیحدہ علیحدہ نہیں ہوئے مگر کئی حصوں میں ٹوٹ گیا تھا جو نقرئی چاندی کے حلقے کی وجہ سے جدا نہ ہو سکے۔ عثمانی سلطان مراد رابع کی خلافت 1623 سے 1640 تک کے زمانے میں جب کثرت بارشیں جس میں 1000 افراد بھی ہلاک ہوئے، کعبہ کو نقصان پہنچا اور حجر اسود کو نکال کر باہر رکھا گیا، تواس وقت دیکھا گیا کہ اس کے 13 ٹکڑے تھے جن میں زیادہ تر چھوٹے تھے۔ حلمی ادن کا توپکاپی پیلس میوزیم کے بارے میں اپنی تحریر میں کہنا ہے کہ سمان سلطان حرمین شریفین کے نگہبان کے طور حجر اسود کے گرد چاندی کے فریم وقطع فوقطع تبدیل کرواتے رہے۔ بوسیدہ فریموں کو واپس استنبول لایا جاتا جہاں وہ اب بھی توپکاپی محل میں مقدس آثار کے حصے میں رکھے ہیں۔ علی شبیر کے مطابق ایک بار ایک شخص نے ہتھوڑی سے ایک ٹکڑا توڑا جو بعد میں جوڑ دیا گیا۔ اس سمیت اب مجموعی طور پر حجر اسود کے 14 ٹکڑے ہیں جو مسالے سے جوڑ دیے گئے ہیں۔